اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ رب العالمین رشتہ کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی کا اور صلح رحمی کا یعنی رشتہ ملانے کا حکم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور اس کی موت میں تاخیر ہو تو اسے صلح رحمی کرنی چاہیے، یعنی رشتہ ملائے رکھے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ کو ملاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بدلہ میں رشتہ کو ملانے والا نہیں، بلکہ رشتہ ملانے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا کر رہے ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا تو گویا تم ان کے منہ پر گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے، ان کے مقابلہ میں تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ نہ صرف مسلم رشتہ داروں بلکہ کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنی چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش سے صلح تھی، اس زمانہ میں میری ماں اس حالت میں میرے پاس آئیں کہ وہ اسلام سے بے رغبت تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت ترمذی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں عذاب دینے کی جلدی کرے، باوجود اس کے کہ اس کے لیے عذاب کو آخرت میں بھی ذخیرہ رکھے۔ الغرض رشتہ ملانے کا بڑا ثواب ہے اور رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے، بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، رشتہ ملائیے رکھیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیے، رشتہ توڑنے کی انجام سے ڈرتے رہیے۔ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے ملائیے، یہی در حقیقت رشتہ ملانا ہے۔ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آئیے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔